جو پہلا ہم نے اس میں جو انیشیٹو تھا وہ یہ تھا کہ جی ایک پریلیمنری ایگزام ایم سی کیو بیسڈ پریلیمنری ایگزام یا اسکریننگ آپ کہہ لیں اس کو انٹروڈیوس کیا جائے، تاکہ اس کی وجوہات کچھ ایس پی ایم صاحب نے آپ کو بتا دی ہیں، ایس پی ایم صاحب نے کچھ میں آپ کو گزارش کر دوں گا۔ تو اس پہ پچھلے 2-3 سال سے کام ہو رہا تھا، اور یہ جب پچھلی دفعہ کیبنٹ میں گیا، یہ دسمبر 2019 میں گیا تھا، تو اس وقت کچھ کیبنٹ کی اس پہ ریزرویشنز تھیں اور انہوں نے جو کنوے بھی ہوئیں، اور یہ ایز این ایجنڈا اپروو نہیں ہوا۔ جو ریزرویشنز تھیں وہ ارباب صاحب نے آپ کو گزارش کر دی ہیں۔ تو اس کے اوپر پھر ہم نے کام کیا، ڈیٹا انالیسس کیا، بہت سارا پچھلے 5 سالوں کے ڈیٹاز نکالے اور دیکھے کہ یہ جو کنسرن ہے کہ کیا کیونکہ ابھی کہیں کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ جو ریگولر ویکینسیز ملتی ہیں ہمیں تھرو دی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، کچھ جگہوں کی وہ پوری طرح سے فل نہیں ہو پا رہی ہوتی، وہ کیری فارورڈ ہو جاتی ہیں۔ چونکہ کوٹا بیسڈ ہے تو وہ کوٹا کہیں اور جاتا نہیں ہے، وہ کیری فارورڈ ہو جاتا ہے۔ اگر اس دفعہ بلوچستان کو فار ایگزامپل 10 سیٹیں ہیں اور اس میں سے 6 فل ہوئی ہیں، اور اگلی دفعہ بھی 10 ہوں گی، تو وہ اگلی دفعہ پھر 14 ہو جائیں گی، تو ان کے پاس پھر زیادہ اپرچونٹی ہو جاتی ہے سلیکشن کی۔ یہ جس کا ڈیٹے کا ذکر ارباب صاحب نے کیا، وہ اس طرح سے ہم نے کیا، پچھلے 5 سال کا نکالا ہم نے۔ تو خیر پورے سارے پروونسز کا اور ریجنز کا ہم نے نکالا، لیکن خاص طور پہ جو کنسرن تھا بلوچستان کا، گلگت بلتستان کا، اے جے کے کا، فاٹا کا، سندھ رورل کا، کہ یہاں سے بچے کم آتے ہیں، تو اسکریننگ کی وجہ سے یہ نہ ہو کہ اور زیادہ کم ہو جائیں۔ تو چونکہ اس پہ تھریش ہولڈ ہم نے 33% رکھی ہے پاسنگ مارکس، تو ہم نے وہ سارا ڈیٹا نکالا جو جن بچوں نے ان 5 سالوں میں اپنے اپنے رسپیکٹیو امتحانوں میں 33% کمپلسری سبجیکٹس میں انہوں نے نمبرز اچیو کیے ہیں۔ ویسے ہماری سی ایس ایس کی پاسنگ مارک 40% ہے کمپلسری سبجیکٹس کی، اور آپشنل کے لیے 33 ہے، لیکن اوور آل 50% ایگریگیٹ ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے تھریش ہولڈ ایک ڈٹرمن کرنی تھی کہ کہاں پہ میکسیمم ہمیں بچے مل جاتے ہیں، پول مل جاتا ہے جو اپیئر ہوں گے، اپلائی کریں گے اور اپیئر ہوں گے، تو ہم نے وہ 33% پہ کیلکولیٹ کیا، اور تقریباً ہمیں اینی ویئر بٹوین 400 to 600 کینڈیڈیٹس ان ریجنز میں سے جن کی بات ہو رہی ہے، یہاں سے ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں امتحان کے لیے، جو اپیئر ہوتے ہیں۔ تقریباً بلوچستان کے جو میں نے ایریاز کا ذکر کیا، ان میں سے ہر سال ایوریجنگ 400 سے 600 کے درمیان بچے ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں جو اپلائی کرتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں، وچ از اے ویری گڈ نمبر۔ اگر دیکھیں، ہمارا کام تھا کہ ہم یہ انشور کریں کہ پارٹیسپیشن میکسیمم ہو۔ اب آگے کتنے فردر جو سی ایس ایس کا ریگولر ایگزام ہے اس میں کتنے پاس ہوتے ہیں، وہ ان کی اپنی محنت پہ متعین ہے، وہ ڈٹرمن کرتی ہے۔ تو اس لیے پھر ہم یہ سارے کیلکولیشنز لے کے اور اپنی ریکمنڈیشنز لے کے کیبنٹ کے پاس گئے، اور کیبنٹ پہ اس پہ کافی بحث ہوئی، کچھ آؤٹ رائٹلی ہمیں سپورٹ ملی، کچھ کی کچھ آبزرویشنز بھی تھی، ویری ویلڈ آبزرویشنز، جو پھر ہم نے انکارپوریٹ کی، کچھ آنریبل ممبرس کی آف دا کیبنٹ کی کچھ آبزرویشنز تھی، جو پھر ہم نے اپنی اسکیم آف تھنگس میں ان کو انکارپوریٹ کیا مزید بہتر بنانے کے لیے۔ تو اب یہ انشاءاللہ اگلے سال سے جو 2022 کا سی ایس ایس ایگزام ہوگا، اس سے پہلے ہم یہ انٹروڈیوس کروائیں گے۔ اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا جو سائیکل ہے امتحان کا، وہ فیبرری میں شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے اشتہار اکتوبر میں تقریباً آ جاتا ہے، اکتوبر نومبر میں، اور ہمارا جو سی ایس ایس کا ریٹن ایگزام ہے وہ فیبرری میں ہو جاتا ہے۔ اس دفعہ چونکہ یہ ایک نئی انٹرونشن آ رہی تھی، اور جب تک ظاہر ہے اس کو کیبنٹ اپروو نہ کرے، اور ہمارے جو سی ایس ایس کے رولز ہیں، کمپٹیٹیو رولز 2019 ہیں، اس میں امینڈمنٹ نہ ہو، اور وہ امینڈمنٹ کے لیے بھی ہم نے ایک تو نیا انٹرونشن تھا، ہم نے کیبنٹ کے پاس جانا تھا، اور وہ رولز کی جو امینڈمنٹ ہے وہ کیبنٹ کی اپروول کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ ہم اگلے سال سے اسکریننگ ٹیسٹ کروائیں گے۔ یہ انکارپوریٹ ہم نے کرنا تھا اپنے رولز میں، تو اس کے لیے بھی ہم پھر کیبنٹ کے پاس گئے۔ تو ہم چونکہ آلریڈی تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، ہم اکتوبر میں اشتہار دے دیتے ہیں، ابھی نومبر شروع ہو چکا ہوا ہے، اور چونکہ یہ انٹرونشن کرنی تھی، تو اب ہم یہ کریں گے کہ ہمارا انشاءاللہ 14 نومبر کو اشتہار آ جائے گا۔ اس میں تقریباً ہم 1 مہینے کا ٹائم دیں گے بچوں کو اپلائی کرنے کا، اور ہم نے جو ابھی ٹینٹیٹیو ڈیٹ رکھی ہے، ہم فیبرری کے مڈل میں تقریباً 15 سے 20 فیبرری میں ہم یہ ایم سی کیو بیس ٹیسٹ کروائیں گے۔ یہ 200 نمبروں کا ایم سی کیو بیس ٹیسٹ ہوگا، اور جیسے ارباب صاحب نے کہا کہ
وہی سبجیکٹس ہوں گے جو بچے ریگولرلی کمپلسری سبجیکٹس پڑھ رہے ہیں. اور یہ بچے جو سیریس کینڈیڈیٹس جو امتحان دیتے ہیں CSS کا، وہ 4-5-6 مہینے پہلے اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو ہمارا اندازہ ہے کہ انہوں نے یوزولی جو فیبرری میں ریٹن امتحان ہو رہا ہے اس کی آلریڈی انہوں نے تیاری شروع کر دی ہوئی ہے. انہی میں سے ہم MCQ بیسڈ کریں گے. کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے اور 33% ہے. اور ہمارا تقریباً طریقہ کار جو پہلے بھی MCQ بیسڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ 1 question 1 minute for 1 question. تو اگر یہ 200 نمبروں کا ہے تو 200 منٹس اسائن ہوں گے اس کو. 1 پیپر ہوگا، ایک دن آئیں گے وہ پیپر کریں گے. جو اس میں ٹرانسپیرنسی کا لیول ہے وہ یہ ہے کہ 2 شیٹس ہوں گی. وہ چونکہ وہ مارک کرنی ہوتی ہیں MCQ بیس میں تو صرف نشان لگانا ہوتا ہے. تو ایک کاپی ہم رکھ لیں گے، ایک کاپی کینڈیڈیٹ اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اسی شام کو جس دن امتحان ہوگا ہم جو اس کی ہے جو آنسرز کی وہ ہم اپلوڈ کر دیں گے. تو ہر بچے کو یہ خود پتہ لگ جائے گا. ہم تو اپنا رزلٹ 10-15 دن کے بعد اناؤنس کریں گے چونکہ ہم نے وہ مشین کے تھرو ان کو سارا گزارنا ہے اور وہ کیلکولیشن ہونی ہے اور ساری چیزیں. تو ہمیں 10-15 دن لگیں گے فارملی رزلٹ اناؤنس کرنے کو. لیکن کینڈیڈیٹ کے پاس وہ شیٹ ہوگی جو اس نے اٹیمپٹ کیے ہوئے آنسرز اس دن کے. شام کو ہم اپلوڈ کر دیں گے وہ کی آنسرز کی. تو سیم ڈے ہر بچی کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے کیسا پرفارم کیا ہے اور کیا ہے. اور بیسنگ آن دیٹ، کیونکہ یہ پھر ایک کرائٹیریا بن جائے گا ٹو اپیئر ان دی ریگولر CSS ایگزام. تو اسی دن سے وہ اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کر دے گا. اور اس کے لیے بھی ہم اس کو سفیشینٹ ٹائم دے رہے ہیں. ہم تقریباً یہ فیبرری 20 جیسے میں نے کہا کہ یہ 20 فیبرری کو تقریباً ہوگا. اشتہار میں ڈیٹس آ جائیں گی. ہم جو ریگولر CSS ایگزام ہے وہ ہم 30 مئی کو پلان کر رہے ہیں. سو ایٹ لیسٹ 3 مہینے ان کے پاس پھر بھی ہوں گے مارچ، اپریل اور مئی کے کہ وہ اپنی ریگولر CSS کے ایگزامز کی تیاری کر سکیں. تو یہ کہ جی کوئی نئی چیز ہم نے پیش کر دی ہے اور جلدی ہم نے کر دی ہے. وی ور مائنڈ فل، کیبنٹ نے بھی ہمیں اسی طرح سے ڈائریکٹ کیا تھا. تو ہم نے کیونکہ پچھلی دفعہ جو 2019 میں یہ ریجیکٹ ہوا تھا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ہم نے یہ بہت جلدی یہ کام ہم کر رہے ہیں. تو یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہوگا کہ ہم جلدی وہ کر کے ان کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیں گے. تو یہ ان کے لیے جو پہلی دفعہ چونکہ یہ پیش ہو رہی ہے چیز تو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو اس دفعہ ہم نے اس کو ٹائم اس طرح سے اسپریڈ کیا ہے کہ سفیشینٹ ٹائم جو ہے اس میں ہو جائے گا. ایک امپورٹنٹ چیز اور اس میں یہ ہے کہ MCQ بیسڈ جو پریلیمنری یا اسکریننگ ٹیسٹ ہے اس کی نمبر آف اٹیمپٹس کوئی نہیں ہے. یہ پری ریکوزٹ تو ہے کہ اگر وہ بچہ پاس کر لیتا ہے تو وہ CSS کا پیپر دے سکتا ہے، کمپلسری آپشن دے سکتا ہے. لیکن اگر وہ فرض کریں نہیں کوالیفائی کر سکتا تو وہ پھر بھی دے سکتا ہے اگلے سال. اور لیکن اس کو پھر یہ MCQ بیسڈ ٹیسٹ دوبارہ دینا ضروری ہوگا. یہ چاہے وہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں یہ جو ارباب صاحب نے کہا کہ 40,000 اپلائی کرتے ہیں، 18-20,000 اپیئر ہوتے ہیں. بہت سارے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری تیاری اس لیول کی نہیں ہے تو ہمیں یہ اٹیمپٹ یا اپنا چانس ضائع نہیں کرنا چاہیے، تو وہ نہیں آتے امتحان دینے کے لیے. تو اگر کچھ بچے یہ ٹرائی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ذرا ایک دفعہ دے کے تو دیکھیں پریلیمنری کیسا ہوتا ہے، نئی انٹروینشن ہے، کیا چیز ہے. اور اگر وہ اگلا امتحان CSS کا نہیں دینا چاہتے تو بے شک نہ دیں. لیکن اس کے اوپر کوئی نمبر آف اٹیمپٹس پہ قدغن نہیں ہے. جو MCQ بیس ٹیسٹ ہوگا یہ مینڈیٹری تو ہے فار CSS ایگزامینیشن، لیکن اس کے لیے جیسے 3 اٹیمپٹس ہیں اس کی نمبر آف اٹیمپٹس کوئی فکس نہیں ہے. ہاں 2 چیزوں بہرحال ہمارے رولز میں ہے کہ ایج اور نمبر آف اٹیمپٹس فار CSS ایگزامینیشن. ایج جو ہماری 22 سے 30 ہے یہ ود ان دیٹ پیریڈ ہی اس نے یہ امتحان دینے ہیں اور کوالیفائی کرنے ہیں. اور جو CSS کا آبویسلی جو ہے ریٹن ایگزام اس کی 3 اٹیمپٹس جو ہیں وہ لازمی ہوں گی. ہم نے یہ کرنے سے پہلے اور جیسے ہمیں کیبنٹ نے ہدایت دی، ہم نے بہت سارے ملکوں کی جو سول سروس کی جو انٹری کے ان کے طریقہ کار ہیں وہ ہم نے دیکھے. جو ڈیولپڈ کنٹریز تھیں اس میں ہم نے UK، آسٹریلیا اور سنگاپور کی سول سروس کی بڑی تعریف ہوتی ہے. ہم نے ان کے ماڈلز کو دیکھا اور اپنے ریجن میں ہم نے انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے ماڈلز کو ہم نے اسٹڈی کیا. اسی لیے کافی زیادہ ٹائم لگا فرام دا پریویس کیبنٹ میٹنگ ٹو دس کیبنٹ میٹنگ.
اور یہ وہ ہیں جن کی سروسز کی تعریف کی جاتی ہے. ہم نے ان سارے ماڈلس کو اسٹڈی کیا اور اس کے مطابق ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو اچھے پوائنٹس ان کے تھے ان کو لے کے اس طرح سے پھر ہم نے ان کو ٹیلر کیا. چونکہ یہ فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے تو ہم ایک تو اس کی تشہیر ضروری ہے, وہ ہمارا آج یا کل یا میکسیمم سنڈے تک ایک ایڈوانس نوٹس پرنٹ ہو جائے گا کہ جی یہ چیز ہو رہی ہے. اور کیا ہم کچھ سیمپل پیپرز ہیں جو اپلوڈ کریں گے کہ کس طرح کا یہ جو 200 نمبر ہم کہہ رہے ہیں اور ہم کمپلسری سبجیکٹس کہہ رہے ہیں یہ کس طرح کا پیپر ہوگا. ایم سی کیو بیس پیپر ہے تو ہم اس میں سیمپل پیپرز یا ماڈل پیپرز آپ کہہ لیں وہ بھی ہم وقتاً فوقتاً اپلوڈ کریں گے اپنی ویب سائٹ پہ, تو بچے اس کو بھی دیکھ کے اپنا پریکٹس کر سکتے ہیں یا ایک اندازہ ان کو ہو سکتا ہے کہ جو فائنل پیپر آئے گا وہ کس طریقے سے ہوگا اور وہ کیسے ہوگا. ٹرانسپیرنسی وغیرہ کا میں نے آپ کو بتا دیا, 33 مارکس ہوں گے. اچھا یہ جو ہے نا کہ کیوں ہم یہ کر رہے ہیں, ون آف دا ریزن کہ ہم جب جیسے میں نے کہا کہ مختلف ملکوں سے ہم نے یہ پڑھے, ان کے ماڈلس کو پڑھے, ہم جب سی ایس ایس کے جو بھی بچے اپلائی کرتے ہیں تو جو وہ اپنے وہ پرفارمرز وغیرہ سائیکلوجیکل کے فل کرتے ہیں اس میں ہم یہ بھی ایک کالم ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ ہم اپنا سسٹم کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں. ایف پی ایس سی میں انڈکشن کا سی ایس ایس کا سسٹم میرا خیال ہے کہ میں اگر ایک فیئر اسیسمنٹ لگاؤں تو 70-80% بچے انہیں یہ ریکمنڈیشن اپنے ان میں لکھتے ہیں کہ اسکریننگ ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ ایک جم غفیر آ جاتا ہے امتحان دینے کے لیے اور ظاہر ہے اس سے ہمارا کام بڑھتا ہے, اور جیسے ارباب صاحب نے کہا کہ ہمیں تقریباً 20 مہینے 2 سال ہمیں اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں. 2 سال بعد پتہ یہ لگتا ہے کہ جی 18,000 جو اپیئر ہوئے تھے ان میں سے 350-400 پاس ہوئے ہیں. وہ بچے بیچارے جو نہیں پاس ہوئے وہ پھر ہم انٹرویو ہوتا ہے, پھر وہ میرٹ بنتا ہے, کوٹا سسٹم ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ ساری چیزیں کر آ کے 2 سال بعد وہ اکیڈمی جاتے ہیں. پھر وہ جو نہیں پاس ہوئے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی وہ پھر اگلے امتحان کی تیاری کرتے ہیں. 3 اٹیمپٹس ان کے پاس ہیں. تو پریکٹیکلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو منیمم ہماری ایج ہے وہ 22 ہے اور میکسیمم 30 ہے. موسٹ آف دی کینڈیڈیٹس جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں یہ سی ایس ایس میں اپیئر ہونے میں, وہ 22 سال سے لے کے 30 سال کی عمر تک ادھر ہی پھنسے رہتے ہیں. اور فائنلی جب تیسری اٹیمپٹ میں پتہ لگتا ہے کہ نہیں کوالیفائی کر سکے تو پھر اپنا وہ کچھ اور ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں, کچھ اور کرنا شروع کرتے ہیں. تب تک کافی ٹائم ویسٹ ہو چکا ہوتا ہے. ان کی جو اکیڈیمک کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں, گریجویشن یا ماسٹرز کیا ہوتا ہے, اس کو 10 سال گزر چکے ہوتے ہیں, چیزیں ان کو اس طرح سے یاد نہیں رہتی. مارکیٹ فریش لوگوں کو لیتی ہے یا ایکسپیرینس لوگوں کو لیتی ہے, یہ نہ فریش ہوتے ہیں نہ ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو ہمارا یہ بھی ایک ارادہ ہے اور بچوں کا یہ خود ریکمنڈیشن ہے کہ اس کو کریں, جلدی کریں. 3 اٹیمپٹس اگر لیٹ سے 22 سے ہم ایک سال میں پروسیس کر لیں, 25-26 پہ یا وہ ان ہے یا وہ آؤٹ ہے. اور اگر وہ آؤٹ ہے تو پھر وہ اپنا اور اس کے پاس ایونیوز ہیں کہ وہ جہاں بھی جانا چاہتا ہے وہ وہاں پہ اپنا جو ہے وہ قسمت آزمائے, اور اسی چیز میں نہ پھنسا رہے کہ میں نے چونکہ سی ایس ایس دینا ہے تو اس لیے میں وہ اس کے اندر پھنسا رہتا ہے اور اس کی جو ایج جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے. میں ایک چیز ایڈ کروں گا اس میں کہ ظاہر ہے جو انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اردو ذرا مشکل ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت وائڈ رینجنگ سب ہوگا اور جہاں سے مرضی ہم پوچھ لیں گے. ہمارا جو بھی پیپر بنتے ہیں اس سے پہلے ایک سلیبس بنتا ہے اور اس سلیبس کے اندر سے پھر کویشچن پیپر جو ہے وہ بنتا ہے. تو یہ چونکہ ابھی ایم سی کیو میں ابھی 20 نمبر کا ہے تو اس کا ہم مناسب سا سلیبس بنائیں گے تاکہ وہ جو جن کو وہ سمجھیں گے کہ ہمیں یہ ڈس ایڈوانٹیج ہو گیا, ہم نے تو ساری عمر اردو پڑھی نہیں, یہ نہیں, تو ان کو بھی ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو. اور یہ اردو جو اسپیکنگ والے ہیں یہ بھی ذرا مین اسٹریم میں آئیں آہستہ آہستہ. ان کو بھی ہو سکتا ہے آگے چل کے ہم یہ نمبر بڑھائیں, وہ تو خیر ٹائم ول ٹیل کہ کیا ریزلٹس آ رہے ہیں, کس طرح سے یہ پارٹیسپیشن آ رہی ہے. لیکن یہ تھا کہ ایز اے فرسٹ انٹروینشن پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشن تھی, ڈائریکشن تھی. کئی دفعہ آپ نے ان کی تقریروں میں بھی سنا ہوگا یہ. تو یہ اس لیے ہمارا یہ خیال تھا کہ بہت سارا سیگمنٹ جو ہے وہ شاید اس لیے نہیں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا, ادروائز وہ بڑے بریلینٹ اردو اسپیکنگ کے بچے بہت بریلینٹ ہوتے ہیں کئی, تو ان کو تھوڑا سا اس میں شامل کرنے کے لیے ہم نے یہ انٹروینشن. بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. ابھی ایسا ہی ہے کہ پری ڈومیننٹلی انگلش میں ہوتا ہے. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ انگلش میں سوال جواب کیا جائے, لیکن یہ کوئی ایسا رول نہیں ہے جہاں پہ کینڈیڈیٹ یہ سمجھتا ہے
کہ کہیں وہ پراپرلی اپنی بات کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا کہ یا اس کو مناسب لفظ نہیں انگریزی کے مل رہے، تو وہ اردو میں بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو 4 نمبر کاٹ لیتے ہیں کہ اگر اس نے اردو کا ایک بھی لفظ بول. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، میں کمپلیٹ کر لوں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم انگریزی میں سوال کر لیتے ہیں، پھر اس کو اردو میں بھی پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا یہ مقصد ہے. کئی اس کو اگر نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو پھر ہم یہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے اس سے اردو میں کہتے ہیں کہ یہ سوال. اب اس کی مرضی ہے. دیکھیں اس کا ایک یہ بھی ہے کہ ہماری ساری جو آفیشیل کورسپونڈنس ہے وہ ساری انگلش میں ہے. اس نے جب سروس میں آنا ہے تو اس نے جو بھی فائل ورک یا جو بھی چیزیں آگے اس کی ہونی ہیں وہ ساری انگلش میں ہونی ہے. سو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایک بیسک لیول آف انڈرسٹینڈنگ آف انگلش. لیکن جیسے اب یہ اردو کی طرف بات چل رہی ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ 70-72 سال میں اس کو انٹروڈیوس کیا MCQ کو، آگے ہماری اور بھی ریفارمز چل رہی ہیں کہ آگے جو مین ایگزام ہے اس کو کس طرح سے ہم نے ریفارم کرنا ہے. اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی وہ ظاہر ہے وہ بھی ساری چیزیں ہم کیبنٹ کے پاس لے کے جائیں گے. ابھی ارباب صاحب ہمیں اس میں بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے اور ریفارمز اگر ہم نے FPSC میں لے کے آنی ہے تو وہ کون سی ریفارمز ہو سکتی ہیں، کس طرح ہو سکتی ہیں. تو یہ آگے انشاءاللہ یہ چلے گی بات.